صدر اجلاس حضرت مولانا سید شاہ حسن بصری قادری بغدادی صاحب مدت فیضہ محفل میں تشریف فرما انتہائی معزز و مکرم جمیع علماء کرام، سادات کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، آج کی یہ مبارک محفل جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منائی جا رہی ہے، اور آپ کے میرے ہم تمام کے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی شان سنیں، حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کا تذکرہ سنیں، حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کا احوال سنیں، اور اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی قدر، جو حضرات بہت پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا قریب تشریف لا لیں، سامنے جگہ ہے، ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ تاکہ آپ حضرات سے بات کرنے میں بڑی آسانی ہو۔ یہ ادھر بھی تشریف لائیں، یہاں بھی جگہ خالی ہے۔ عزیز دوستو، ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز دوستو، کب تک آپ میرا ساتھ دیں گے مجھے نہیں پتا، مگر میں کوشش کروں گا کہ جتنی دیر آپ میرا ساتھ دیں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں، پھر باتوں کو سمیٹ لوں گا۔ آپ جب سونے لگیں گے تو میری ذمہ داری زبردستی کا تو میں آپ کو بٹھاؤں گا نہیں، تو عزیز دوستو میں اپنی باتیں سمیٹ لوں گا۔ یہ ضروری نہیں ہے، جلسہ کامیاب کب ہوتا ہے جب بہت لمبی چوڑی تقریر ہو، اس وقت کامیاب نہیں ہوتا۔ جلسہ اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب سننے والے کوئی نہ کوئی بات سمجھ پائیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب سننے والے بات سمجھیں گے تو جلسہ کامیاب ہے۔ اگر سننے والے کوئی بات سمجھ نہیں پائے اور مقدمہ آپ جانتے ہیں 29ویں پارے میں یہ پہلی صورت ہے۔ قرآن مجید میں پارے کتنے ہیں؟ کتنے ہیں پارے؟ 30 پارے ہیں، پارہ ہے، اس کی پہلی صورت سورۃ الملک ہے، اس کو تبارک الذی بھی کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، ان دو آیتوں میں اللہ پاک نے ایک میسیج دیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ عزیزان گرامی، طاقت جس کے پاس ہے وہ اللہ ہے، بس قدرت میں بادشاہی ہے، وہ جس چیز کا ارادہ کرے، یا رسول اللہ کہیں، یا علی کہیں، یا غوث کہیں، یا خواجہ کہیں، یا غریب نواز کہیں، یا بندہ نواز کہیں، مگر اللہ سے ہمارا رابطہ نہیں ہے تو یہ سارے نام ہم تمام کے لیے وہ حقیقی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ان سارے ناموں کا اور ان سارے پیغمبروں کا اور ان سارے رسولوں کے آنے کا مقصد ایک ہے کہ بندے کے ذہن و دل میں یہ بات بیٹھے کہ اس پوری کائنات کا چلانے والا، بنانے والا، پالنے والا، زندہ رکھنے والا ایک ہے، بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ہے قدرت، اس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت، وہی پوری کائنات کا چلانے والا ہے۔ عزیز دوستو، بات بولیں گے سب کچھ ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہے جو تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت، وہی اللہ ہے جس نے موت کو پیدا فرمایا۔ عزیز دوستو، آپ کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے۔ یہ جلسے کیوں کیے جاتے ہیں؟ عزیز دوستو، ان جلسوں کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ میرے دوستو، زندگیاں تیزی سے رواں دواں ہیں اور ہر بندہ اپنی قبر کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی بندہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ حضور پیران پیر کے جلسے کیوں کیے جاتے ہیں؟ بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر خود بھی جلسے کیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے غوث الاعظم دستگیر جہاں ولیوں کے سردار ہیں، وہی غوث الاعظم دستگیر پوری دنیا کے خلفاء کے بھی سردار ہیں۔ جتنے تقریر کرنے والے اس دنیا میں پیدا ہوئے، حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد، پیغمبروں کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد تقریروں میں سب سے بڑا مقام حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کا۔ غوث الاعظم دستگیر باضابطہ تقریر کرتے تھے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، مقصد یہ ہے، مقصد جلسے کا، وہ جلسے کا مقصد ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی موت کے قریب، میں بھی موت کے قریب، ہر بندہ موت کی طرف رواں دواں ہے، ہر بندے کا سفر موت کی طرف جاری ہے۔ مگر عزیز دوستو، انسان ان ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ اللہ ہے جس نے موت کو پیدا فرمایا، زندگی کو پیدا فرمایا۔
اے اللہ تو نے موت کیوں بنائی، اے اللہ تو نے زندگی کیوں بنائی، اے اللہ دنیا میں انسان آتا کیوں ہے، اے پروردگار دنیا سے انسان جاتا کیوں ہے، اے اللہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے، اے پروردگار ہمارے مرنے کا مقصد کیا ہے، ہم آئے کیوں، ہم جاتے کیوں ہیں، ہم پیدا کیوں ہوتے ہیں، ہم مرتے کیوں ہیں، اے اللہ کیا ہم بے مقصد دنیا میں آئے، اے اللہ تو نے موت کیوں بنائی، تو نے زندگی کیوں بنائی؟ اس کا جواب اللہ دیتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ دیکھے آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، وہ العزیز الغفور، اور اے لوگوں وہ بڑے غلبے والا، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ تو میرے دوستو ان دو آیتوں سے بنیادی بات ہمیں پتہ چلی کہ زندگی ہم تمام کو اللہ نے اس واسطے دی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، برے کام کون کرتا ہے۔ عزیز دوستو، جو اچھے کام کرنا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھے، جو اچھے کام کرنا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھوں کے جلسے کرے، جو اچھے کام کرنا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھوں کو پڑھے، جو اچھے کام کرنا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھوں کی باتیں کرے، جو اچھے کام کرنا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھوں کی محفل سجائے۔ میرے دوستو، آج کی تقریر کا اصل مدعا یہی ہے، ہم نے باضابطہ کھانا کھلایا، نیاز کی، لنگر کیا، مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، مقصد کیا ہے؟ عزیز دوستو، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اچھوں کا ذکر کرنا۔ میرے دوستو، اچھے کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، کب ملتے ہیں، اچھے ہوتے کیسے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، سرکار کی امت کروڑوں لوگوں پر مشتمل یہ امت ہے، اس امت میں سب سے اچھے جو لوگ ہیں ان کو اولیاء کہتے ہیں، اور سارے اولیاء میں جو سب سے اچھے ہیں ان کو غوث الاعظم الصغیر کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جو اچھے ہیں اس دنیا میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ اولیاء اللہ۔ اولیاء اللہ سے اچھے کوئی نہیں ہے۔ آپ بولیں گے پولیٹیشنز اچھے ہوتے ہیں، عزیزان گرامی قدر آپ برا نہ مانیں، اچھے بھی ہوتے ہیں مگر اکثر خراب ہوتے ہیں۔ عزیز دوستو، اچھے سب نہیں ہوتے، ایک کا دکا نکل جاتا ہے مگر اکثر خراب ہوتے ہیں۔ اچھے واقعی اچھے کون ہوتے ہیں؟ اچھے تو اس دنیا میں صرف ایک طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ اچھے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ دوستی مال سے نہیں لگاتے، یہ دوستی دنیا سے نہیں لگاتے، یہ دوستی کھیتوں سے، جائیدادوں سے، پیسوں سے، گاڑیوں سے، بنگلوں سے نہیں لگاتے، یہ دوستی لگاتے ہیں تو پروردگار سے لگایا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء اللہ کا قصہ کیا ہے؟ یہ بہت اچھے ہیں۔ اچھے کیوں ہیں؟ اس واسطے اچھے ہیں کہ پوری کائنات کی پیدا کرنے والی ذات جو اللہ ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے دل لگاتے ہیں۔ دنیا سے دل لگانے والا ہلاک ہوتا ہے، مولا سے دل لگانے والا آباد ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی لیے آپ دیکھیں گے بادشاہوں کے مقبرے مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ آپ حیدرآباد آئیں تو میں آپ کو بتلاتا ہوں، ایک گنبد نہیں ہے حیدرآباد میں، 7 گنبد ہیں، 7 الگ الگ گنبد۔ پورا اب تو لوگ نہیں جا رہے ہیں، آج کل حیدرآباد لوگ کہاں جاتے ہیں 7 گنبد کو، شوق ختم ہو گیا۔ آج کل ماڈرن ہو گئی ہے دنیا، موویز کے لیے مالز کی طرف ادھر ادھر دنیا گھوم رہی۔ پہلے کے لوگ حیدرآباد آتے تھے تو 7 گنبد دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ 7 گنبد ہیں، بڑی بڑی گنبدیں، بڑی خوبصورت گنبدیں، مگر عزیز دوستو کوئی ان کے پاس فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اور اہل اللہ کا عالم کیا ہے؟ گڈے قادر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھیں، ندیو سے پار کشتی میں بیٹھ کر پہنچنا ہوتا ہے، مگر لوگ حاضری بھی دیتے ہیں، نیاز بھی کرتے ہیں۔ یہاں کوئی بہت بڑی آبادی نہیں ہے مگر لوگ جاتے ہیں۔ لوگ جاتے کیوں ہیں؟ جانے والے بولتے ہیں ہم اس واسطے نہیں جاتے کہ وہاں کچھ انٹرٹینمنٹ ہے، ہم اس واسطے جاتے ہیں کہ وہاں اللہ کے نیک بندے رہا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہیں اچھے لوگ۔ جتنے اچھے لوگ ہیں ان کی درگاہیں بھی آباد ہیں، ان کا نام بھی آباد ہے، ان کا ذکر بھی آباد ہے، ان کا تذکرہ بھی آباد ہے۔ اور جتنے اچھے اس دنیا میں پیدا ہوئے، سارے اچھوں نے جس کو اچھا کہا وہ حضرت پیران پیر غوث الاعظم الصغیر ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اتنے اچھے ہیں کہ ان سے اتنے اچھے اس دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوئے۔ وہ اچھے کیسے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، خاندان کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ بہت اچھے ہیں۔ اچھے کیسے ہیں؟ ایسے اچھے ہیں کہ ان کے دادا امام حسن ہیں، ان کے نانا امام حسین ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، خاندان کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ کتنے اچھے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے والے جی بڑے پیر دستگیر۔ عزیز دوستو، کس کے دادا امام حسن ہیں، کس کے دادا امام حسین ہیں،
کتنا اچھا ان کا بیک گراؤنڈ، کتنا اچھا ان کا خاندان۔ میرے دوستوں سے گپا کے میرے بھائیوں، دل لگانا ہے اچھوں سے۔ اچھا آپ کو ایک بات میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، آپ سوئیں گے تو نہیں، یہ تھوڑا دل لگا کر سننے والی باتیں۔ عزیزان گرامی قدر، اچھے ہونا اور ہے، اچھے نظر آنا اور ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایسا بھی ہوتا ہے بہت سے لوگ اچھے نظر تو آتے ہیں مگر اچھے ہوتے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، یہ ایک انگلش کا محاورہ ہے۔ بعض لوگ بہت اچھے دکھتے ہیں مگر اندر سے اتنے گڑبڑ والے ہوتے ہیں کہ انسان بھیانک انجام ان کا اٹھاتا ہے۔ عزیز دوستو، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، اچھا دکھنا اور ہے، اچھا ہونا اور ہے۔ عزیز دوستو، اچھا دکھتے تو بہت سے لوگ ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن کر، اچھے اچھے سیل فون لے کر، اچھی اچھی گاڑیوں میں پھر کر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ اچھا ہے، مگر جب آپ ان سے ڈیل کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا دھوکے باز ہے۔ عزیزان گرامی قدر، داڑیوں میں بھی دھوکے باز بیٹھے ہیں، گاڑیوں میں بھی دھوکے باز بیٹھے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کو اچھا سمجھیں وہ اچھا ہو۔ عزیز دوستو، بہرحال اچھا دکھنا اور ہے، اچھا ہونا اور ہے۔ اچھا ہونا یہ کس کے پاس ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس دنیا میں واحد طبقہ اولیاء اللہ کا طبقہ ہے۔ عزیز دوستو، یہ کیسے اچھے ہوتے ہیں؟ ان کا ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے، ان کا باطن بھی اچھا ہوتا ہے، ان کی جلوت بھی اچھی ہوتی ہے، ان کی خلوت بھی اچھی ہوتی ہے، یہ انجمن میں بھی اچھے ہوتے ہیں، یہ تنہائی میں بھی اچھے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ ہوں تو بھی اچھے ہوتے ہیں، یہ اکیلے ہوں تو بھی اچھے ہوتے ہیں، یہ محلے میں ہوں تو محلے والوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں، یہ مسجد میں جائیں تو مسجد والوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بہرحال حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کی طرف آپ نگاہ کریں، خاندانی اعتبار سے وہ اتنے اچھے ہیں کہ اتنے اچھے آپ کو کوئی اور نظر نہیں آتے، وہ اتنے اچھے ہیں۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے بابا کی طرف آپ نگاہ کریں، ان کے بابا کتنے اچھے ہیں، ان کی امی کی طرف آپ نگاہ کریں، ان کی امی کتنی اچھی ہیں، ان کے پھپھو کی طرف آپ نگاہ کریں، ان کی پھپھو کتنی اچھی ہیں، ان کے نانا کی طرف آپ نگاہ کریں، ان کے نانا کتنے اچھے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں تیزی سے جھلکیاں پیش کرتا ہوں، سنیں گے نا آپ سارے کے سارے حضرات؟ سنیں گے یا سوئیں گے؟ ابھی آپ کے ہاتھ میں چوائس، کچھ چہرے ابھی سے ہاتھ چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عزیز دوستوں، میں تیزی بڑی امپورٹنٹ باتیں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ حضرت پیران پیر اچھے ہیں، اسی لیے تو علماء ان پر جان دیتے ہیں، صلحاء ان پر جان دیتے ہیں، اہل اللہ ان کی نسبتوں پر ناز کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ اتنے اچھے ہیں۔ اچھے کیسے ہیں؟ بابا کی طرف دیکھیں، ان کے بابا کتنے اچھے ہیں۔ پورا قصہ میں نہیں سناتا، آپ لوگ جانتے ہیں، ایک سیب کھایا تھا، اب پورا قصہ آپ لوگوں کو پتا ہے، ایک سیب کھایا۔ عزیز دوستو، یہاں لوگ لاکھوں روپئے کھا کر ڈکار تک نہیں لے رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا حال؟ میرے دوستو، اس کو ڈبایا کھایا، اس کو ڈبایا کھایا، اور کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ ایک سیب کھا لیا، کسی کی جائیداد نہیں، کسی کی ملکیت نہیں، پانی پر سے بہتا ہوا سیب، دریا فرات میں بہتا ہوا ایک سیب اٹھا کر کھایا۔ ارشاد فرمایا، جب تک اس کے مالک کو نہیں پہچانوں گا اور جب تک اس کو راضی نہ کر لوں گا، میں اطمینان سے بیٹھنے والا نہیں۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے بابا ابو صالح موسیٰ جریح دوست ان کا نام، تو دریا کے کنارے چلتے 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 اس باغ تک پہنچ گئے جس باغ کا یہ سیب تھا، جہاں کا درختوں سے یہ سیب لٹک رہے تھے اور جہاں سے گرنے کا یہ چانس تھا، وہاں تک پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بزرگ تشریف لائے، 50 پلس ایک بزرگ تھے، وہ تشریف لائے، دروازہ کھولا، سامنے کھڑے ہیں، کہنے لگے ایک سیب میں نے کھا لیا ہے۔ سلام کیا، وعلیکم السلام، جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا۔ میں نے فرمایا اٹس اوکے، کہنے لگے نہیں اٹس اوکے نہیں ہے، جب تک آپ اس سیب کو معاف نہیں کریں گے میں اطمینان سے بیٹھ نہیں سکتا۔ ایک سیب میں نے کھا لیا، اس کے بدلے میں اگر کچھ دینے کے لیے کہیں تو میں دوں گا، کچھ کام کرنے کے لیے کہیں تو میں کروں گا، مگر جب تک آپ اس سیب کو معاف نہیں کریں گے میں جانے والا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا صالح اور نیک اور واقعی اچھا نوجوان نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگے میں معاف تو کروں گا مگر اس کے لیے 2 کام تمہیں کرنے ہیں۔ انہوں نے فرمایا 2 کام کیا؟ کہنے لگے پہلا کام یہ ہے کہ 8 سال تک میرے باغ میں کام کرنا ہے۔ عزیز دوستو، آپ ذرا دل لگا کر سوچیں، ایک سیب کے بدلے میں 8 سال کام کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ ہوتا بولتا بھائی آپ کا سیب بھی آپ رکھیں، آپ کے 8 سال بھی آپ رکھیں، میں تو گیا۔ عزیز دوستو، کوئی 8 سال کسی سیب کے لیے کوئی بندہ کام نہیں کرتا۔ غوث پاک کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، میرے دوستو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ غوث الاعظم دستگیر کے جلسے اس واسطے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رزق کو حلال بنائیں، عقل حلال کمائیں۔ عزیز دوستو، زیادہ کھانا فائدہ مند نہیں ہوتا، حلال کھانا فائدہ مند ہوتا ہے۔ میرے دوستو، زیادہ
کا جمال ہونے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، پاکیزہ رزق، محنت والا رزق، حلت والا رزق، اللہ کو راضی کرنے والا رزق، وہ کمانے والا کمال والا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ جب تک معاف نہیں کریں گے میں جاؤں گا نہیں، 8 سال کام کرو۔ کہنے لگے دوسری شرط، کہنے لگے 8 سال پورے کر لو پھر بیان کروں گا۔ 8 سال ایک سیب کے بدلے میں حضرت ابو صالح نے کام کیا حضرت عبداللہ سومائی کے پاس۔ 8 سال مکمل ہو گئے، حضرت میرے 8 سال مکمل ہو گئے، کیا میں جا سکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا ابھی کیسے جا سکتے ہو، دوسری شرط باقی ہے۔ کہنے لگے وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تمہیں شادی کرنی ہے، نوجوان ہے، شادی کا ذکر سنا تو خوش ہوئے۔ کہنے لگے زیادہ خوش مت ہونا، میری لڑکی ایسی ہے آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی، اندھی ہے، کان سے سن نہیں سکتی، بہری ہے، زبان سے بول نہیں سکتی، گونگی ہے، ہاتھ سے کوئی کام کر نہیں سکتی، لولی ہے، پیر سے چل نہیں سکتی، لنگڑی ہے، اس سے تمہیں شادی کرنی ہے۔ کہنے لگے اس کے بعد تو سیب کا گناہ، سیب کے کھانے کا جو ہے معاف ہو جائے گا؟ کہنے لگے معاف ہو جائے گا۔ نکاح پڑھا دو، میں تیار ہوں۔ نکاح کی تقریب ہوئی، نکاح پڑھا دیا گیا۔ اب ان سے ان کے عبداللہ سومئی نے کہا، قصر نے کہا اب آپ جائیں اپنی بیوی کے پاس۔ وہ اندر انٹر ہوئے، وہاں جو ہی اندر داخل ہوئے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اٹھ کر کھڑی ہوئی، انہوں نے ان کو سلام کیا۔ جو سلام کیا تو انہوں نے نگاہ اٹھائی، کیونکہ ان کی بیوی تھی، نگاہ اٹھائی تو دیکھ بھی رہی ہیں، بول بھی رہی ہیں، کھڑی بھی ہو گئی ہیں، ادب بھی کر رہی ہیں، ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، فوراً کمرے سے باہر آ گئے اور سیدھے اپنے قصر کے پاس پہنچے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیٹی اندھی ہے، وہاں میں گیا تو وہ دیکھتی بھی ہے، بولتی بھی ہے، چلتی بھی ہے، دونوں باتوں میں تضاد ہے، سچ کیا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا میں نے جو کہا تھا وہ بھی درست ہے، تم نے جو دیکھا ہے وہ بھی درست ہے۔ کہنے لگے دونوں باتیں درست کیسے ہو سکتی ہیں؟ ارشاد فرمایا میں نے کہا وہ اندھی ہے، اس واسطے میں نے اس کو اندھی کہا کہ اس نے جب سے جوانی میں اس نے اپنا قدم رکھا اب تک اس نے کسی غیر محرم مرد کو دیکھا نہیں ہے، اس واسطے وہ اندھی ہے۔ کہنے لگے اچھا آپ نے کہا کہ وہ بہری ہے، کیسے بہری ہے؟ ارشاد فرمایا جب سے وہ شعور کی منزل میں داخل ہوئی اس نے کسی غیر محرم لڑکے کی، مرد کی آواز نہیں سنی، اس واسطے میں نے کہا وہ بہری ہے۔ آپ نے کہا وہ لٹی ہے، حضرت نے ارشاد فرمایا اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس واسطے کہا میں نے لٹی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پہلی بنیادی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ نے زندگی اس واسطے دی کہ ہم اچھے بنے، اچھے بننے کے لیے۔ اگر آپ اور میں اچھے نہیں بن سکے تو دنیا میں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ علماء، یہ مشائخ، یہ سادات اپنی زندگی آپ کی خدمت میں لگاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ہم اچھائی کی طرف آئیں، برائی کے راستے کو چھوڑیں۔ عزیز دوستو، بے برکتی ہے برائی میں۔ گناہ کرتا کیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، برائی کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہاتھ میں دولت ہوتے ہوئے انسان فقیر ہو جایا کرتا ہے۔ گناہ کا بہت بڑا نقصان ہے، ہاتھ میں انسان کی دولت ہوتی ہے مگر سکون نہیں ہوتا، انسان فقیری کی طرف جاتا ہے۔ پیسے والے فقیر میں دیکھ رہا ہوں عزیز دوستو، بے برکتی ہو جاتی ہے گھر میں ایک گناہ کی وجہ سے۔ اسی لیے تو اولیاء اللہ محنت کرتے ہیں، اسی لیے تو گیارہویں ہوتی ہے، اسی لیے تو جلسے ہوتے ہیں۔ گناہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا وہ اپنے ساتھ سکون نہیں لاتا، اور نیکی چھوٹی ہو یا بڑی وہ اپنے ساتھ راحت لایا کرتی ہے۔ عزیز دوستو، بہت سے لوگ بولتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، ظاہری طور پر آپ کو فائدہ نظر نہیں آتا، مگر جب بھی بندہ قرآن پڑھتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ قرآن پڑھے اور اس کو فائدہ نہ ہو، کوئی بندہ درود پڑھے اور اس پر حضور کی عنایات نہ ہو۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے موت اور زندگی اس واسطے بنائی کہ دیکھے ایکم احسن عملا، کون اپنے اعمال کو خوبصورت بناتا ہے۔ اور اے لوگوں یاد رکھو وہ العزیز، اگر کوئی گناہ ہو جائے وہ غلبے والا، پکڑ بھی سکتا ہے، الغفور، اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف پکڑنے والا نہیں ہے، الغفور، وہ پکڑنے والا بھی ہے، وہ بخش دینے والا بھی ہے، وہ بہت بخششوں والا ہے۔ میرے دوستوں، وہ کیسے بخشتا ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پڑوس میں بندے کا انتقال ہوا۔ عزیز دوستو، اللہ والے لوگوں کا بڑا خیال، پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ پڑوسی کا انتقال ہوا تو اس کی قبر پر تشریف لے گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، اس کو ثواب پہنچانے کے لیے۔ کون گئے؟ حضرت بایزید بستامی گئے۔ کون گئے؟ بایزید بستامی گئے اپنے پڑوسی کی قبر پر۔ اب ہم جیسے بندے جاتے ہیں کسی کی قبر پر، دیکھ آتے ہیں قبر، اور اس کے علاوہ تو کیا دیکھتے ہیں؟
مگر اللہ والے جب کسی کی قبر پر پہنچتے ہیں تو صرف پتھر اور مٹی دیکھ کر نہیں آتے، قبر والے کی حالت دیکھ کر آیا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی نظریں صرف مٹی پر اور پتھر پر نہیں رہتی، اندر جو بندہ ہے اس سے کلام کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ اب میں اس پر زیادہ دلیلیں دینا نہیں چاہتا۔ عزیزان گرامی قدر، اہل اللہ اپنی قبروں سے کلام کرتے ہیں، یہ بات طے شدہ ہے، اب اس پر دلیلوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ میں زیادہ نہیں سناتا، فاطمہ بی کا ذکر آپ کے خدمت پیش کرتا ہوں۔ میں نے ہو سکتا ہے پہلے بھی کہا ہو، آپ کے سرگوپا کے تو لوگ اس وقت نہیں ہو گیا تھا 2021 میں غالباً فاطمہ بی نامی خاتون جن کا انتقال ہوا، وہ دربار غوث پاک میں رہتی تھی۔ عزیز دوستوں، میں نے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو باتیں سنائی۔ فاطمہ بی رہنے والی کا قریب رخ ہوتا ہے بامبے میں بھی، ایک بامبے وہ ہے جہاں بالی ووڈ بستا ہے اور وہ بڑے بڑے جو اسٹارس رہتے ہیں، بڑی دنیا ہے، جوہو اور بڑے بڑے علاقے ہیں۔ دوسری طرف ہے تو اس کا ایک انتہائی اسلام غریب علاقہ ہے۔ دلی کا ایک فیس آپ دیکھیں، پارلیمنٹ اور ایسی خوبصورت عمارتیں اور ایسی ہریالیاں، نیو دلی نظام الدین اولیاء کا علاقہ، اس کے اطراف اکناف کے علاقے، بندہ دیکھے تو دنگ رہ جائے۔ اور عزیز دوستو، وہی دلی کا ایک اور رخ بھی ہے جہاں غریب لوگ پائے جاتے ہیں، تو مدراس کا بھی یہی حال ہے۔ مدراس کا ایک امیر علاقہ ہے، غریب علاقہ ہے، غریب علاقے سے خاتون اٹھی، نام کیا تھا ان کا؟ فاطمہ بھی۔ نام کیا تھا؟ سونے والے ذرا زور سے بول دیں۔ فاطمہ بھی ان کا نام تھا۔ میرے دوستو، آپ سو رہے تھے؟ نہیں سو رہے تھے، پھر بھی آپ نے بول دیا اخلاق کا تقاضا ہے، بڑے اچھے اخلاق والے لوگ بیٹھے سرگوپا کے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی قدر، فاطمہ بھی کا مسلمان تھی، فاطمہ ان کا نام نہیں تھا، ان کا کوئی تمل نام تھا، ہندو خاتون تھی۔ اور اس زمانے میں ہمارا ہندوستان عراق کے مقابلے میں غریب تھا، عراق امیر تھا، تو وہ 1940s میں مزدوروں کی جماعت بنی، یہاں سے مزدور نکلے کام کرنے کے لیے، مزدور پہنچے عراق یہ بھی پہنچ گئی۔ جب یہ جانے لگے تو ان کے ہندو ملنے جلنے والوں نے اور مسلمان ملنے جلنے والوں نے ان سے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ عراق جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا عراق میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا بغداد جا رہے ہیں۔ تو یہ جو مسلمان اور ہندو ان کی بستی میں رہتے تھے، ان لوگوں نے کہا بغداد جا رہی ہو تو سنو، بغداد میں مسلمانوں کے جو ولی ہیں، ان ولیوں کے سردار رہتے ہیں بغداد میں، ان کا مزار ہے بغداد میں، جاؤ تو ضرور بغداد میں جانا، حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے پاس۔ یہ ہندو خاتون، انہوں نے کہا میں ضرور جاؤں گی۔ پہنچ گئی وہ بغداد، کام کرنا مزدوروں کا، گاڑا اٹھانا، مٹی ڈالنا، 1 سال گزر گیا۔ اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ مجھے غوث پاک کے پاس جانے کے لیے لوگوں نے کہا تھا مجھے جانا چاہیے۔ یہ پہنچ گئی سیدھا غوث اعظم دستگیر کے دربار، جا کر کھڑی ہوئی، ان کے ساتھ پورا قافلہ تھا 20-25 کام کرنے والے مزدوروں کا، سب کھڑے ہوئے، سب نے سلام کرا، سب لوٹ گئے۔ فاطمہ بھی جا کر کھڑی رہی تو کھڑی ہی رہی، وہ سارا قافلہ باہر نکل گیا مگر وہ ہل نہیں پائی اپنی جگہ سے۔ جب بہت دیر کے بعد قافلے والے آئے، آ کر لوگوں نے کہا فاطمہ ان کا جو بھی نام تھا چلو چلتے ہیں۔ کہنے لگی اے لوگوں تم نے کچھ دیکھا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ ارشاد فرمایا میں نے تو دیکھ لیا۔ کس کو دیکھا؟ اس خاتون نے کہا میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا، محبوب سبحانی کو دیکھا ہے۔ تو وہ لوگ حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے تم چلو گی نہیں؟ کہنے لگی اب تو میں جانے کے لیے نہیں آئی، میں نے دیکھا وہ تشریف لائے، جان مبارک سے باہر آئے، آ کر میری طرف دیکھا، دیکھ کر مسکرایا، مسکرا کر فرمایا صرف دیکھو گی یا میرے نانا کا کلمہ بھی پڑھ دو گی؟ میں نے کہا حضور میں کلمہ نہیں جانتی سرکار، مجھے نہیں آتا کلمہ پڑھنا۔ ارشاد فرمایا غم نہ کرو، میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرا دوست قصے کہانی میں آپ کو نہیں سنا رہا، اس فاطمہ بی سے میں نے 1 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ ملاقات کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ دربار غوث پاک میں رہا کرتی تھی، ہندو خاتون تھی۔ عزیز دوستو کرم کیا ہوا، غوث پاک نے ان کو کلمہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا میں تمہارا نام اپنی دادی فاطمہ الزہرا کے نام پر فاطمہ رکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، غوث اعظم دستگیر نے ان کا نام فاطمہ رکھا، اور پھر وہ اس کے بعد پھر غوث پاک کے دربار میں رہی۔ 2021 میں ان کا انتقال ہوا۔ فیس بک پر آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا، میں نے باضابطہ ان کی فوٹو بھی شیئر کی تھی۔ بہرحال عزیز دوستو، بنیادی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ صرف قبر کو نہیں دیکھتے، وہ صرف مزار کو نہیں دیکھتے، وہ صرف پتھروں کو اور مٹی نہیں دیکھتے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ قبر والوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ بولیں گے فاطمہ بھی تو ہندو تھی ہندو،
مگر جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کرم کس پر ہو جائے، کب ہو جائے، کوئی نہیں جانتا۔ میں عرض کر رہا تھا فاطمہ بی کا قصہ، بس بات نہیں کہ قصے لے کر بیٹھ جاؤں، فاطمہ بی کے تو بڑے قصے نکل جائیں گے، مجھے اپنی تقریر کی طرف بھی لوٹنا ہے۔ فاطمہ بی سے میں نے پوچھا، آپ نے تب تو غوث پاک کو دیکھا تھا، اب بھی دیکھتی ہیں؟ وہ باتیں بھی کر دیتی تھی، بڑھا دیتی تھی، غصہ بھی کرتی تھی، مجذوب ٹائپ خاتون تھی، کب اچھی باتیں کرتی ہیں کب غصے میں آ جاتی ہیں نہیں پتہ چلتا تھا، صبر سے بیٹھنا پڑتا تھا۔ آپ میں کچھ ہو تو پھر آپ بات نہیں کر سکتے، وہاں جا کر خاموش بیٹھو تو پھر کچھ دیر کے بعد جھڑکیاں دیتی، پھر شاید قصے بھی سناتی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کبھی آپ نے غوث پاک کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کبھی آپ ہٹا دیں، میں کبھی نہیں دیکھتی، ہر روز شام میں غوث پاک میرے پاس تشریف لاتے ہیں، لا کر پوچھتے ہیں فاطمہ کیسی ہے، فاطمہ ٹھیک ہے؟ میں عرض کرتی ہوں سرکار آپ کا کرم ہے میں ٹھیک ہوں۔ تو عزیز دوستو یہ ہیں اللہ والے، اب جن کو نظر نہیں آ یہ کیا پھیکم کھا پی بھائی سرگپے میں، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ عزیز دوستو جن کی سمجھ میں نہیں آتا، جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں، وہ تو اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، کون نظر آتا ہے کہاں سے نظر آتا ہے، کیا باتیں لگا کر بیٹھے ہیں۔ عزیز دوستو جو اندھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہاں کلر ہوتا ہے، کہاں اجالا ہوتا ہے، کہاں روشنی ہوتی ہے، کہاں دن نکلتا ہے، کہاں پھول کھلتے ہیں، کہاں بادل برستے ہیں، کہاں سمندر گھاٹے مارتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ مگر عزیزان گرامی قدر آنکھ والا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، اگر آنکھ اللہ عطا فرمائے تو تم سب کچھ دیکھ سکتے ہو۔ عزیز دوستو آنکھ سب کی مل جائے تو انسان دنیا دیکھا کرتا ہے، اور آنکھ دل کی مل جائے تو انسان غوث پاک کا جلوہ دیکھا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ ہے، ایسا ہوتا ہے، اہل اللہ سے ملاقاتیں ہوتی ہیں باضابطہ۔ کتنے اللہ والے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا، کتنے اللہ والے ہیں جو غوث پاک کو دیکھتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر کتنے اللہ والے ہیں جن کی ملاقاتیں حضرت خواجہ غریب نواز سے آج بھی ہوتی ہیں، بندہ نواز آج بھی کرم فرماتے ہیں، بس دیکھنے والوں کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں اس کا کہا تھا، میں کہا چلا تھا وہ العزیز الغفور، وہ اللہ غلبے والا بھی ہے، وہ اللہ بخشنے والا بھی ہے، وہ بخش دیتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ کیسے بخشتا ہے؟ وہ حضرت باعث بستانی فرماتے ہیں، میں اپنے پڑوسی کا انتقال ہوا، میں گیا اس کی بخشش کے لیے دعا کروں، اس کو ایصال ثواب کروں، اس کی قبر پر پہنچنے کے بعد میں نے فاتحہ پڑھی، اس سے پوچھا تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا اللہ نے تجھے کیوں بخشا؟ کوئی ریزن تو ہوگا بخشش کا، کوئی سبب تو ہوگا۔ اس نے کہا ہاں ایک سبب ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا میرے اللہ نے مجھے نمک کی وجہ سے بخش دیا۔ کہنے لگے نمک سے بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمایا بات یہ تھی کہ میں اپنے گھر سے ناشتہ کر کے نکلا تھا، دن بھر میں نے کام کیا، کام کرتے 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 تھک گیا، اور دن میں مجھے دوپہر میں کھانے کا موقع بھی نہیں ملا، اور میں کام میں مشغول رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ شام میں اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کھانا نکالو، بیوی نے کھانا نکالا۔ اور پرانے زمانے کی بیویاں اس وقت تک کھانا کھاتی نہیں تھی جب تک کہ شوہر نہ کھا لے۔ اب ماڈرن بیویاں کہاں شوہر کی در کا شوہر، پہلے گرم گرم خود کھا لو بعد میں دیکھیں گے، بچا کچا شوہر کو کھلا دیں گے۔ عزیزان گرامی قدر پرانی جو بیویاں ہوتی تھیں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتی تھیں جب تک کہ شوہر کھانا نہ کھا لے، وہ ادب کا دور تھا۔ تو وہ جو خاتون تھی کھانا بنایا تو تھا مگر کھانا کھایا نہیں تھا، شوہر کا انتظار کرتی، وہ شوہر کو بٹھا کر کھانا کھلا کر پھر کھاتی تھی۔ آج کل ماڈرن دور میں وہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔ بہرحال عزیزان اس میں شوہروں کی بھی گڑبڑ ہے، شوہر بھی کیا کر رہے ہیں بیویوں کو چھوڑ کر مزے کے کھانے زبردست دعوتیں اڑا رہے ہیں۔ اب بیویاں بھی بول رہی ہیں بے وفا کا انتظار کرنا بیکار ہے۔ عزیزان وہ بھی بول رہی ہے بے وفا ہے، کب مندی کھا لے گا کب بریانی کھا لے گا ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی، تو اس بے وفا کا انتظار کرنا بیکار ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی وہ بیویاں ہوتی تھی وہ بڑا انتظار کرتی تھی اپنے شوہروں کا، تو ایسا قصہ ہوتا تھا وہ بیٹھی تھی، اب بہت سے بریانی کھانے والے شرمندہ سے ہونے، کوئی بات نہیں سو کے کھایا جا سکتا، انسان ہے۔ بہرحال آپ ادھر آ جائیں۔ عرض یہ کرنا میں چاہتا تھا کہ وہ جو خاتون تھی کھانا کھائے بغیر انتظار کرنے تھے اپنے شوہر کا، کھانا ڈالا، وہ بیٹھ کر کھانا کھلاتی تھی اپنے شوہروں کو، کھانا ڈالا تاکہ شوہر کھانا کھائے۔ وہ شوہر نے نوالا اٹھایا، نوالا جو ہی اٹھایا اس نے دیکھا کہ نمک 2 بار اس نے بھول کر ڈال دیا، پورا کھانا کھارا ہو گیا، کھانا کھایا نہیں جا، اتنا نمک اس میں، اتنا غصہ آیا۔ جی تو چاہ کے میں پورا دن بھوکا ہوں کہ میری بیوی نے مجھے کھانا کھلایا تو نمک کا اتنا غصہ آیا، جی میں میرے آتا تھا کہ رکابی اٹھا کر پھینک دوں۔ پھر ایک لمحے میں نے سوچا
انسان ہے غلطی تو ہو سکتی ہے، انسان ہے غلطی تو ہو سکتی ہے، غلطی اگر انسان نہ کرے، بیوی نہ کرے تو کون کرے؟ اس نے کہا کہ اس کے دل کو رکھنے کی خاطر میں نے وہ ڈبل نمک والا کھانا بھی کھا لیا بیوی کی محبت میں نے کھانا کھا لیا، وہ واقعہ ہو گیا، میں مر گیا، خبر میں آ گیا۔ خبر میں آنے کے بعد میرے اللہ نے پوچھا تو نے ایک مرتبہ وہ کھانا کھایا تھا جو تیری بیوی نے بنایا تھا جس میں نمک دوبارہ اس نے ڈال دی تھی، تو نے کیوں کھایا؟ اس نے کہا ہے پروردگار اس واسطے کھایا، بندی ہے غلطی ہو سکتی ہے، تو نے بندی کے ساتھ، میری بندی کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ اے اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا تو جب بندہ ہو کر بندی کو معاف کر سکتا ہے تو میں مولا ہو کر بندے کو معاف کیوں نہیں کر سکتا؟ عزیزان گرامی قدر یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ رب العزیز الغفور۔ تو بہرحال عزیزان گرامی قدر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون اچھا بن کر آئے۔ اور عزیزان گرامی قدر اچھوں میں اگر آپ دیکھیں غوث الاعظم دستگیر سے اچھا آپ کو نہیں ملے گا، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے دوستو پوری دنیا کے سارے اولیاء کہتے ہیں غوث الاعظم دستگیر ایک ایسی ہستی کو کہتے ہیں کہ ان سے اچھا نہ پچھلی امتوں میں کوئی پیدا ہوا۔ اولیاء، انبیاء، صحابہ، اہل بیت کے جو علماء ان کا نہیں، پوری امت میں بات امتیوں کی کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر حضور غوث الاعظم دستگیر جیسا کسی امت میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ بولیں گے میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میرے پاس دلیل بھی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ نے لایا تھا بڑے پیر کی مجلس میں، لا کر بتلایا تھا غوث الاعظم دستگیر کو اور پوچھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افی امتک رجل ہاکذا یا موسیٰ، اے موسیٰ کیا تمہاری امت میں میرے بیٹے عبد القادر جیسا کوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ نانا بھی بے مثال ہے یا نواسا بھی بے مثال ہے، نہ نانا کی کوئی مثال ہے نہ نواسے کی کوئی مثال ہے۔ عزیز اس کے کتنے اچھے ہیں۔ بابا کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بابا ایسے ہیں کہ ایک سیب کے بدلے 8 سال کام کرتے ہیں، ایسے بابا۔ امی ایسی ہیں کہ زندگی میں کسی غیر محرم کو انہوں نے دیکھا نہیں۔ پھپھو کیسی ہیں وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں، آپ بولیں گے کہ پورا خاندان اور اس سے پاک کا لاجواب ہے۔ عزیز دوستوں محبوب سبحانی ہے وہ، شہباز لا مکانی ہے وہ، شیخ عبد القادر جیلانی ہے وہ، ولیوں کے سردار ہے وہ، سلطان الاولیاء ہے وہ، باعث الاشرار ہے وہ جب اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تو بیک گراؤنڈ ان کو ویسا دیا تبھی تو ان کو پیدا فرمایا۔ عزیز دوستوں لاجواب بیک گراؤنڈ کے ساتھ ان کی پھپھو کیسی ہیں، بارش نہیں ہو رہی تھی، جس طرح سرگٹا میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑے پریشان، بارش کی ضرورت ہوتی ہے علاقے کو، بارش نہیں ہو رہی تھی گیلان میں، لوگوں نے کیا کیا، حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کے بابا کے دروازے پر آ گئے۔ آپ خاندان رسول، آل رسول، حسن کی اولاد آپ ہیں، آپ کی بیوی امام حسین کی اولاد، آپ کا گھرانہ رسول اللہ کا گھرانہ، یہ گیلان اس وقت پانی کے لیے ترس رہا ہے، ہم کیا کریں؟ حضرت ابو صالح نے کہا ذرا ٹھہرو، میری جو بہن ہے وہ بڑی نیک ہیں، میں ان سے مشورہ دیتا ہوں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ حضرت غوث اعظم دستگیر کی پھپھو، ان کے بارے میں حضرت پیران پیر کے بابا نے فرمایا میری جو بہن ہے وہ بڑی نیک ہیں، ان سے میں پوچھتا ہوں ان کی کیا رائے ہے۔ گئے اپنی بہن کے پاس، حضرت غوث پاک کی پھپھو کے پاس، حضرت غوث پاک کے بابا گئے، جا کر فرمایا اہل گیلان دروازے پر کھڑے ہیں، پانی کا انتظار کر رہے ہیں، بارش کے لیے کیا کیا جائے؟ انہوں نے شاہ فرمان سے کہو اسی طرح کھڑے رہے، 5-10 منٹ میں بارش ہونے والی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے ہوگا؟ ارشاد فرمایا ٹھہرو تو صحیح۔ وہ گئی، کچھ نہیں کیا، گھر کے آنگن ہوتے تھے پچھلے زمانوں میں، اب تو گھر چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں گھر، اور ماڈرن گھروں میں آنگن نہیں ہوا کرتے، آنگن اچھے گھروں میں ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر میں ماڈرن اور غیر ماڈرن باتوں میں نہیں جاتا، میں سیدھے سیدھے مدعے کی بات کرتا ہوں۔ پچھلے زمانوں میں گھروں میں آنگن ہوتے تھے، درخت ہوتے تھے اور اس پر پھل لگتے تھے، وہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، سر پر پلو رکھا، تشریف لے گئی اور جھاڑو دیا آنگن میں۔ جھاڑو دینے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا جھاڑو میں نے دے دی ہے، پانی تو برسا دے۔ بس اتنا تھا، خاتون ہے تو خاتون کے انداز میں جھاڑو دینا، خاتون کا انداز، جھاڑو دینا کہنے لگے اے پروردگار جھاڑو میں نے دے دی، پانی تو برسا دے۔ اتنا پانی برسا کہ پورا گیلان پانی سے لطپت ہو گیا۔ عزیز دوستو یہ کیا ہے؟ یہ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر ہیں۔ آپ کی خدمت میں نے پہلی بنیادی بات رکھی کہ وہ اچھے ہیں۔ اچھے کیسے ہیں کہ ان کی امی بھی اچھی ہیں،
ان کے بابا بھی اچھے ہیں، ان کے نانا بھی اچھے ہیں، ان کی پھپھو بھی اچھی ہیں، ان کا خاندان بھی اچھا ہے، اور عزیزان گرامی قدر وہ اتنے اچھے خاندان کے ہیں کہ ان کے دادی کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں، ان کی دادی کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، اور ان تمام کے سردار کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر اتنا اچھا خاندان، اتنا خوبصورت خاندان، اتنا سلجھا ہوا خاندان، اتنا پاکیزہ خاندان آپ کو دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا، اور سرگپتے والے بڑے خوش نصیب ہیں۔ عزیزان گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے محبوب بھی دیا ہے تو خاندانی محبوب عطا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر خاندان آدمی ہمیشہ خاندانی ہوا کرتا ہے، یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں۔ غیر خاندان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، خاندان کی اپنی برکات ہوتی ہیں، خاندان کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ رسول اللہ کا خاندان ہے تو اس کی برکتیں تو ہوں گی، اس کی کوالٹیز تو ہوں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور کا خاندان ہو اور بے برکت ہو جائے، حضور کا خاندان ہو اور اس میں نعمتیں نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو حضور پیر غوث الاعظم دستگیر کو اگر آپ دیکھیں خاندان کے اعتبار سے غوث الاعظم جیسا کوئی نہیں نظر آتا۔ عزیز دوستو وجود ان کا کیسا ہے؟ ان کا وجود بھی بڑا پیارا ہے۔ میں تیزی سے اپنی باتیں سمیٹتا ہوں۔ ان کا وجود کیسا ہے؟ وجود کے اعتبار سے بھی وہ لاجواب ہیں۔ میرے دوستو دنیا کا اصول کیا ہے؟ ہر زمانے میں دنیا میں 313 اولیاء ہوتے ہیں۔ کتنے اولیاء ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 313 اولیاء ہوتے ہیں۔ ان میں سے 40 ابدال ہوتے ہیں، پھر اس میں کچھ وقت ہوتے ہیں، پھر ان میں کچھ قطب ہوتے ہیں، پھر ان قطبوں میں 2 بڑے قطب ہوتے ہیں، ایک کو عبداللہ کہتے ہیں، ایک کو عبد الرحمن کہتے ہیں، اور ساروں کے اوپر غوث ہوتا ہے۔ 313 سے بڑھ کر کبھی ولی کسی زمانے میں نہیں ہوتے۔ ہر زمانے میں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ 313 اولیاء کے ذریعے پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قاعدہ اور اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ عزیزان گرامی قدر مگر حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کا خاصہ خصوصیت کیا؟ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر دنیا میں تشریف لائے، جس رات حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر دنیا میں تشریف لائے، اس رات پوری دنیا میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ عزیز دوستو 1100 بچے پیدا ہوئے۔ جتنے بچے پیدا ہوئے سارے بچوں کو اللہ نے اپنا ولی بنا لیا۔ عزیزان گرامی قدر یہ ہیں حضرت پیران پیر۔ قاعدہ کیا ہے؟ 313 ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہے میرا محبوب، یہ سارے اچھوں میں سب سے اچھا ہے۔ یہ جب آئے گا اس کی ولادت بھی اتنی اچھی ہوگی کہ یہ بڑے ہو کر جو لوگوں کو ولی بنائے گا تو وہ تو بات کی باتیں ہیں، یہ پیدا ہوگا تو 1100 لوگوں کو اس کے سب سے ولی بنا دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر یہ اتنے اچھے ہیں، ان کا بچپنا کتنا اچھا۔ تیزی سے میں اپنی باتیں سمیٹتا ہوں۔ عزیز دوستو بچپنا کتنا اچھا ہے۔ آپ بھی بچپنے میں کھیلتے تھے، میں بھی بچپنے میں کھیلتا تھا۔ بچے کھیلتے ہوئے، کودتے ہوئے، شرارت کرتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، اچھلتے ہوئے اچھے دکھتے ہیں۔ بچوں کی خاصیت یہی ہے کہ وہ ہنستے بولتے ہیں، وہ بھاگتے کودتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں میں بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نکلا۔ عید کے دن تھے، بقرعید کے دن۔ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں ہماری بستی میں بہت سے لوگوں نے گائے لائی، تو ایک گائے بہت خوبصورت، اور سارے ایک بچے نے گائے لے لی اور سارے بچے اس گائے کے پیچھے چلنے لگے۔ میرا بھی بچپنا تھا، میرے بھی دل میں تمنا جاگی کہ میں بھی گائے کے پیچھے بھاگوں، میں بھی گائے کے پیچھے جا رہا تھا۔ بچے ڈرتے ڈرتے آ رہے تھے، میں تھا غوث الاعظم، خوف تو میرے دل میں کوئی تھا نہیں بچپنے سے۔ میں گیا اور آگے بڑھ کر میں نے گائے کی دم تھام لی۔ میں نے جو ہی دم تھامی اللہ تعالیٰ نے گائے کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور گائے میری طرف پلٹی۔ پلٹ کر گائے نے کہا الہٰذا خلقت یا عبد القادر، گائے نے کہا عبد القادر کیا آپ اس واسطے پیدا کیے گئے ہیں؟ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں میں حیرت زدہ ہو گیا۔ میں نے گائے کی دم چھوڑی اور پلٹ کر میں اپنے گھر کی طرف آنے لگا۔ میں جہاں جہاں سے گزر رہا تھا ایک ہی آواز آ رہی تھی تعال الی یا مبارک، تعال الی یا مبارک، تعال الی یا مبارک، اے مبارک اے برکت والے دنیا کو چھوڑ تو میری ذات کی طرف لوٹ جا۔ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں اسی حالت میں میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا، گھر کی چھت پر چڑھا تو اے لوگوں میں گواہ ہوں، میری آنکھیں گواہ ہیں، میرا بچپنا تھا 6-7 سال کی عمر غوث الاعظم دستگیر کی۔ فرماتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی، گیلان میں ایران میں کھڑا تھا،
نگاہیں اٹھا کر دیکھتا ہوں تو مجھے عرفات کا میدان نظر آ رہا تھا۔ عزیز سنیے، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا بچپنا ہے، گیلان کا، عرفات کا، دنیا میں کون سا بندہ اس طرح دیکھ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، امپاسبل ہے کہ ایران میں رہ کر کوئی سعودی عرب اور عرفات کا میدان دیکھ لے۔ غوث پاک دیکھ کیسے رہے تھے؟ دنیا کو پیغام دے رہے تھے کہ لوگوں، دنیا کے بچے در و دیوار دیکھتے ہیں، عبد القادر نگاہیں اٹھاتا ہے تو عرفات کا میدان نظر آ جایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ ہے حضرت پیران پیر، ان کا بچپنا ایسا۔ میں آپ لوگ تھک تو نہیں گئے ہیں عزیز دوستو؟ آپ لوگ تھکے ہوئے موڈ میں، مگر میرا جی کیوں نہیں آپ لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا۔ میں تو یہ سوچ کر بیٹھا تھا آدھے گھنٹے میں آپ کو چھوڑ دو، 10 منٹ مجھے دے دیں۔ عزیز دوستو سن تو رہے آپ دل لگا کر۔ میں نے آپ کی خدمت پیش کیا، بیک گراؤنڈ ان کا اچھا، خاندان ان کا اچھا، ولادت ان کی اچھی، بچپنا ان کا اچھا۔ بچپنا کتنا اچھا ہے، اللہ پکار کر کہتا ہے تعال الیہ یا مبارک، ہے برکت والے آجا میری طرف، تیرا اللہ تیرا مقصود ہونا چاہیے۔ یہ ہے بچپنا حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا۔ اب آپ اجازت ہے آپ حضرات کی؟ تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ عزیزان گرامی، بہت تیزی کے ساتھ میں لمبا پکڑتا نہیں کسی کو۔ لوگ مجھ سے کہتے رہتے ہیں آپ کو چاہیے کہ لمبی تقریر کریں، میں کہتا ہوں میں اس وقت تقریر کرتا ہوں جب باقی لوگ سننے کی موڈ میں ہو۔ تو عزیز دوستوں، میں تیزی سے اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کی میری جتنی اچھی قسمت ہے، دنیا میں کم لوگوں کی ایسی قسمت ہے۔ عزیز دوستو، کرناٹکا، میں ہمیشہ کہتا ہوں عزیزان گرامی قدر، کرناٹکا والے جو ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ ان علاقوں میں غوث پاک کی دیوانگی پائی جاتی ہے۔ میں غوث پاک کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، صابر گواہ ہیں، ضمیر گواہ ہیں، بچے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سرگو پاک کے دادا بھی میرے ساتھ تھے۔ عزیزان گرامی قدر، کرناٹک کے لوگ آئے اور جب ان کا قافلہ لوٹنے لگا، اس قدر شدت سے لوگ، میں ان کو نہیں جانتا، وہ مجھے نہیں جانتے، اچانک وہ میرے پاس آئے، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کچھ بولنا چاہتے ہیں؟ وہ میرے گلے لپڑ گئے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے۔ میں نے پوچھا بھائی آپ اتنا رو رو کر جا رہے ہیں کہاں کے آپ رہنے والے؟ کہنے لگے میرا تعلق کرناٹکا سے، دھارواڑ ہبلی، کچھ ان لوگوں نے کہا داون گیری، کچھ اس طرح داون گیری۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ غوث پاک سے تو جو ان کا اٹیچمنٹ ہے وہ غیر ایسا تڑپ تڑپ کر وہ بندے رو رہے تھے بغداد سے جدائی کر کے۔ میں حیرت زدہ رہ گیا کہ کوئی اتنا بھی روتا ہے بغداد سے جاتے ہوئے۔ یہ کنیکشن ہے، یہ رابطہ ہے، یہ محبتیں ہیں۔ تو بہرحال عزیزان گرامی قدر، ان کا بچپنا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ اتنے اچھے اپنے نانا کے پاس بیٹھے ہیں۔ ایک خاتون آئی، ان کے نانا بھی بڑے کامل ولی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا غوث پاک کے دادا بھی ولی، غوث پاک کی دادی بھی ولی، غوث پاک کے نانا بھی ولی، غوث پاک کی نانی بھی ولی، غوث پاک کے بابا بھی ولی، غوث پاک کی امی بھی ولی، غوث پاک کے پھپھو بھی ولی، غوث پاک کے بیٹے بھی ولی، غوث پاک کی نسلیں بھی ولی۔ اور غوث اعظم ایک ایسی ہستی ہے کہ جس پر نگاہ ڈال دے وہ بھی ولی بن جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہر طرف سے اللہ نے ان کو اچھا بنایا۔ بچپنے میں نانا کے پاس بیٹھے ہیں، ایک خاتون آئی تڑپتے ہوئے بچے کو لے کر۔ وہ بچہ بیمار رہنے لگ گیا تھا۔ پچھلے زمانوں میں ہاسپٹلس اتنے اچھے نہیں تھے، دواؤں نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر ماں روتی تڑپتی حضرت عبداللہ سمعی کے پاس پہنچی۔ آتے آتے قریب تھی کہ بچے نے دم توڑ دیا۔ حضرت عبداللہ سمعی کے پاس مرے ہوئے بچے کو لے کر آئی، حضرت میں آپ کے پاس آ رہی تھی، آپ نبی کا گھرانہ ہے، امام حسین کا گھرانہ ہے، آپ اگر کرم نہیں فرمائیں گے تو کون کرم فرمائیں گے؟ حضرت عبداللہ سمعی نے فرمایا میں کیا کروں؟ رشا فرمایا میرا بچہ مر گیا، آپ دعا فرمائیں کہ وہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ سمعی نے فرمایا ذرا ٹھہرو، مجھے وقت دو۔ اپنی نگاہیں اٹھائیں، لوح محفوظ کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد پھر اس خاتون کو بلا کر فرمایا اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، تمہارے بچے کی عمر اللہ